الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وقال تعالى في مقام آخر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت رواه الإمام أحمد في مسنده صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر اور قابل عزت بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری معززہ موقرہ باحیا باپردہ ماؤ بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے کے بعد انسان کے اوپر چند حقوق رکھ دیے، کچھ اپنے حقوق رکھ دیے، کچھ بندوں کے حقوق رکھ دیے، اور اس میں اس کی آزمائش رکھ دی کہ آیا یہ انسان ان حقوق کو ادا کرتا ہے یا نہیں ادا کرتا ہے۔ اگر وہ ان حقوق کو ادا کرے گا تو رب العالمین کا فرما بردار بندہ کہلائے گا۔ اس صفت کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے جنت عطا کریں گے۔ اور اگر وہ رب العالمین کے حقوق کو بھی پامال کرے گا، بندوں کے حقوق کو بھی پامال کرے گا، تو یہ نافرمان بندہ کہلائے گا، اور نافرمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مسند احمد کی ایک مختصر سی روایت میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اذا صلت المرأة خمسها، یعنی اس روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صفات کے لگ بھگ صفات بیان فرمائی ہیں. اگر وہ صفات ایک مومن عورت کے اندر پائی جائیں گی تو وہ جنتی کہلائے گی، اور انہی صفات کو اگر ایک شخص بھی اپناتا ہے، ایک مرد بھی اپناتا ہے، تو وہ بھی جنت کا مستحق ٹھہرے گا. ان صفات میں سے پہلی صفت کون سی ہے میرے بھائیو؟ اذا صلت المرأة خمسا، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی. میرے بھائیو، نماز ایسی چیز ہے کہ زندگی میں انسان کے اوپر ہر طرح کی مشکلات آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، کچھ بھی آتا ہے. بہت سے اسلام کے احکام ایسے ہیں کہ ان کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، نماز کو نہیں کیا جا سکتا. نماز ایسی چیز ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں، خوف کی حالت ہوتی ہے، سامنے دشمن کھڑا ہوتا ہے، وہ حملہ کر رہا ہوتا ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ پھر بھی نماز نہیں چھوڑنی. تو جب ایسی صورت ہو کہ سامنے سے گولی چل رہی ہے، نماز پھر نہیں چھوڑنی ہے، تو امن کی حالت میں تو کوئی صورت بھی ایسی نہیں ہو سکتی ہے کہ انسان نماز چھوڑے. قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ فرمائیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. جا بجا اللہ رب العزت اس کی تلقین کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الاعمال افضل، اعمال میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہی بہترین عمل ہے. اور جو شخص نماز کے اندر سستی کرتا ہے، قرآن و حدیث نے اس کی وعیدیں بھی بیان فرمائی. فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت میں. مفسرین لکھتے ہیں ویل جہنم کے تہ میں ایک حصہ ہے، اسے ویل کہا جاتا ہے. تو جو نماز کے اندر غفلت کرتا ہے اس کے لیے وہ والا جو جگہ ہے، مقام ہے، وہ اس کو دیا جائے گا. میرے بھائیو، امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے الکبائر کے اندر. فرماتے ہیں ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی، تو قبر میں جب رکھا گیا، اسے دفنا دیا گیا، تو اس شخص سے کوئی ضروری چیز دفناتے وقت اس قبر میں رہ گئی. تو کہتے ہیں جب بعد میں اس نے دوبارہ اس قبر کو وہ سامان نکالنے کے لیے کھولا تو دیکھا ہے کہ بہن تڑپ رہی. کر آتا ہے، پوچھتا ہے کہ کیا ایسی وجہ تھی جس کی وجہ سے میری بہن کو عذاب ہو رہا ہے؟ تو اس کی والدہ نے کہا کہ اور تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن نماز کے اندر تاخیر کر دیا کرتی تھی، سستی کر دیا کرتی تھی، اس وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر تاخیر کرنے کی وجہ سے اگر سزا مل رہی ہے تو جو شخص سرے سے نماز پڑھتا نہیں ہے اس کا کیا حال ہوگا، جو سرے سے نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا کیا حال ہوگا. تو اس حدیث کے اندر جو پہلی صفت بیان فرمائی ہے عورت کی، جنتی عورت کی، وہ یہ ہے اذا صلت المرأة خمسا، جب وہ عورت 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتی ہو، پڑھتی ہو. اور خاص طور پر یہاں پر اس لیے بھی ذکر کیا ہے کہ عورت جو ہے یہ اپنے گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے، اپنے گھر کی سیدہ ہوتی ہے، اپنے گھر کی ملکہ ہوتی ہے. اولاد کی پرورش اس نے کرنی ہوتی ہے، اولاد اسے دیکھ کر پروان چڑھتی ہے. تو جب یہ گھر کے اندر نماز پڑھے گی تو بچے اس کو دیکھیں گے. شوہر تو اکثر باہر زندگی گزار دیتا ہے کام کاج کے اندر، بچوں کے پاس تو اکثر عورت رہتی. تو جب وہ نماز کی پابندی کرے گی تو اولاد اسے دیکھ کر وہ بھی نمازی بن جائے. اسی طرح جب عورت نماز کی پابند ہوگی، گھر کے اندر خیر و برکتوں کا نزول ہوگا. جب عورت نماز کی پابندی کرے گی تو
تو گھر کے اندر جو وساوس اور اس کے علاوہ شیاطین کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، باغزین کے بغض سے بچتا رہے گا انسان۔ اس گھر کے اندر اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور دوسری جو صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے وصامت شہرہ، اور وہ رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہو۔ پہلی نماز اور دوسرے نمبر پر رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہو۔ اور اسی طرح تیسری صفت وحفظت فرجہا، اور بعض روایات میں آتا ہے وحسنت فرجہا، وہ اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہے، حیا ہو، با حیا ہو، با کردار ہو۔ حیا ایسی چیز ہے میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا، ہر دین کی ایک امتیازی حیثیت ہوتی ہے، ایک امتیازی چیز ہوتی ہے، وہ خلق الاسلام الحیا، اسلام کی امتیازی صفت کون سی ہے؟ حیا ہے۔ جس طرح اور مذاہب جو ہیں مختلف، ان کے اندر بعض چیزیں ان کی امتیازی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی تعلیمات میں آپ دیکھیں تو عفو و درگزر زیادہ ملتا ہے۔ تو دین اسلام کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو جا بجا ہر جگہ حیا اور پاک دامنی جو ہے اس کا درس دیا جائے گا، جا بجا اس کا درس دیا جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی کون سی چیز ہے؟ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی تم ضمانت دے دو کہ اسے غلط استعمال نہیں کرو گے، اسے کسی کے خلاف استعمال نہیں کرو گے، اسے حرام کاموں میں استعمال نہیں کرو گے، حرام کاریوں میں سے مبتلا نہیں کرو گے۔ اور دوسری چیز اپنی شرمگاہ کی حفاظت، ما بین رجلیہ، تم ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو کہ تمہاری زبان بھی غلط استعمال نہیں ہوگی، تمہاری شرمگاہ بھی غلط استعمال نہیں ہوگی، حرام کے کاموں سے بچاؤ گے اسے، اور صرف وہاں استعمال ہو جہاں اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دی ہے، حلال قرار دیا ہے۔ اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے میرے بھائی، عفت و پاک دامنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، ایک انصاری صحابی اپنے بھائی کو پکڑا ہے، اس کو درس دے رہا ہے حیا کے بارے، بہت زیادہ حیادار تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، چھوڑ دو اس لیے کہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ جس کے اندر جتنا ایمان ہوگا اتنا وہ باحیا ہوگا، جتنا ایمان ہوگا اتنا باکردار ہوگا، جس کے اندر جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا وہ بے حیا ہوگا۔ ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا، حیا اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جب ان میں سے ایک کو اٹھا لیا جائے تو دوسری خود بخود ختم ہو جائے۔ حقیقی مومن وہی ہوگا جس کے اندر حیا ہوگی، جس کی آنکھوں کے اندر حیا ہوگی، جس کے دل میں حیا ہوگی، جس کی زبان پر حیا ہوگی میرے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو مومن کہے اور حیا کا پلہ نہ تھاما ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ حقیقی مومن تو ہے ہی وہی جو با حیا ہو، جس کی آنکھوں میں حیا ہو۔ تو یہ حیا اور ایمان جو ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے۔ والایمان فی الجنہ، اور ایمان انسان کو جنت میں لے کر چلا جائے۔ والبذاء من الجفا، بے حیائی یہ بدکاری میں سے ہے۔ والجفاء فی النار، اور بدکاری انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ حیا جو ہے یہ انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور بدکاری جو ہے یہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔
اللہ رب العزت جس شخص کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اس سے شرم و حیا چھین لیتا ہے، پھر وہ جو چاہے کرتا رہے بس۔ جب شرم و حیا اس سے چھین لی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے کہ اسے شرم و حیا چھین لی، اور وہ پھر دن بدن ہلاکت اور بربادی کی طرف چلا جائے۔ یہ حیا ایسا ٹریک ہے میرے بھائی، جب تک انسان اس کے اوپر چلتا رہتا ہے وہ بدکاریوں سے، برائیوں سے، گناہوں سے، ان تمام چیزوں سے بچتا رہتا ہے۔ اور جب اس حیا کے ٹریک کو چھوڑ دیا، کسی دوسرے راستے پر چلنا شروع کر دیا، بے حیائی کی طرف چلنا شروع کر دیا، تو گناہ بھی اس کی طرف امڑ کر آتا ہے، وہ بدکاریوں کے دلدل میں دستا جاتا ہے میرے، دن بدن برائیاں اس کی طرف آتی، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ برائیاں اس پر مغلوب ہو کر پھر وہ جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے میرے بھائیو حیا، اور آج ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اسی حیا کا جنازہ نکال دیا میرے بھائی۔ ہم اپنے خاندانوں میں دیکھیں، ہم اپنے بازاروں میں دیکھیں، ہم اپنے سکولز کالج کے اندر دیکھیں، کہاں کہاں ہم چھوڑیں، ہر جگہ کے اندر حیا کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ وہ حیا جو ایک مومن کی صفت تھی اس کو آج چھوڑ دیا گیا، اور بے حیائی کے نام پر جو نت نئے ڈرامے کیے جا رہے ہیں، کبھی اس کو عورت کی حفاظت کا لبادہ دیا جاتا ہے، کبھی عورت کے حقوق کا لبادہ دیا جاتا ہے اسے، اور ہوتا وہ بے حیائی کا کام۔ دن بدن امت جو ہے اس کی طرف جا رہی ہے، اور ہر آئے روز جو ہے مسلمان اس کے اندر اس دلدل میں پھنس رہا ہے۔ مغرب کی تہذیب کو ہم نے اتنا اپنا لیا ہے میرے بھائیوں کہ اسلام نے جو تعلیمات ہمیں دی تھی ہم ان کو بھول چکے ہیں۔ علامہ اقبال اپنے خطبات میں فرماتے ہیں کہ کوئی بھی تہذیب مکمل طور پر کامیاب تب ہوتی ہے جب اس میں دو صفتیں ہوتی ہیں، ایک اس کے جو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں وہ دائمی ہوں، اور دوسرا جدوجہد ہو اس میں۔ مغربی تہذیب کو دیکھو اور مشرقی تہذیب کو آپ دیکھیں، مغربی تہذیب کے پاس کوئی دائمی اصول نہیں ہے، ہر آئے روز ان کے اصول چینج ہو رہے ہیں، تبدیل ہوتے جائیں۔ اور مشرقی تہذیب کو آپ دیکھیں، مسلمانوں کے پاس قرآن و حدیث کی صورت میں ایک دائمی اصول ہے، ایک دائمی گلدستہ موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل وہ اصول بیان کر دیے مسلمانوں کے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں دن بدن جو ہے مغرب ترقی کی طرف جا رہا ہے، مشرق تنزل کی طرف جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے غیر دائمی اصول کے اوپر جدوجہد کر رہے ہیں، ہم اپنے دائمی اصول کو چھوڑ چکے ہیں۔ جدوجہد کی ضرورت تھی، اس کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے کہ ان کو ہم اپنے عمل میں لائیں، اس پر عمل کریں، اس کو بیان کریں، اس کے تذکرے ہوں، تب جا کر یہ انسان کی ایک عملی زندگی میں آتا ہے، اور ایک انسان جو ہے حقیقی طور پر مسلمان بنتا ہے، حقیقی طور پر وہ انسان بنتا ہے، تب جا کر وہ ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے نت نئے بے حیائی کے اڈے کھول دیے گئے ہیں، ویلنٹائن ڈے اور پتہ نہیں کیا سے کیا چیزیں کھول دی ہیں۔ ایک مسلمان عورت جو ہے اس کو پتہ نہیں کس طرف لے کر جایا جا رہا ہے۔ اسلام جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اسلام جو اسے ایک حقیقی طور پر عزت دیتا ہے، اس کو چھوڑ کر آج مغربی تہذیب نے جو رواداریاں دی ہوئی ہیں ان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ایک رسم، ایک چیز جس کا دین اسلام کے اندر کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، سرے سے تذکرہ ہی نہیں ہے، جو ایک عیسائیت کی طرف سے ایک چیز آئی ہوئی ہے، آج انسان اس کو اپنا رہا ہے، اور ایک بے حیائی کا ایسا طوفان اٹھ چکا ہے کہ جس کا روکنا ناممکن ہو چکا ہے میرے بھائی۔ نوجوان نسل چاہے مرد ہیں یا عورتیں ہیں، وہ اٹھتے ہیں اور مختلف ویلنٹائن ڈے آتا ہے، کبھی پھول پیش ہو رہے ہیں، کبھی پارکوں کے اندر، کبھی آفیسز میں، کبھی کہاں پر۔ میرے بھائیوں، یہ چیز ایک انسان کو ہے اور ایک مسلمان خاتون کو تنزل کی طرف لے کر جاتا ہے، اس میں اس کی حفاظت نہیں ہے۔ اسلام نے تو ایک خاندان دیا اسے،
ایک پراپر ایک طریقہ دیا ہے، اور اسلام ایک فطرتی دین ہے، یہ کسی کے جذبات کو مجروح نہیں کرتا ہے۔ جس طرح بعض ادیان کے اندر تو بالکل شادی کی اجازت ہی نہیں تھی، بعض کے اندر تو بالکل کھلے عام ہیں، جس طرح جانوروں اور انسانوں میں کوئی فرق ہی نہ۔ اسلام ایک فطرتی دین ہے، ایک نیچر کے مطابق دین ہے میرے بھائی۔ ہر انسان کے اندر اٹریکشن موجود ہے، مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے، یہ ایک فطرت ہے۔ لیکن اسلام نے ایک حدود متعین کیے ہیں، مقرر کیے ہوئے، اس کا بھی ایک طریقہ بیان کیا ہوا ہے کہ کوئی عورت مرد کو پسند کرتی ہے یا مرد عورت کو پسند کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھلے عام جا کر بے حیائی کے اندر انسان مبتلا ہو جائے۔ اپنے بھائی کی عزت کو تار تار کر کے، والد کی عزت کو تار تار کر کے، خاندان کی عزت کو تار تار کر کے مختلف جگہوں میں جا کر اپنی عزت کا جنازہ نکالا جائے۔ اسلام نے ایک جو خاندان دیا ہے میرے بھائیوں، اس میں عورت کے لیے حفاظت ہے، اس میں عورت کے لیے ایک سہارا ہے۔ عورت تو سمجھتی ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق کریں گے، جب مرضی کے مطابق کرتی ہے تو مرد اس کے ساتھ کھیلتا ہے مختلف طریقوں سے، کبھی عشق کے نام پر، کبھی محبت کے نام پر مختلف، کبھی مال کی لالچ ہوتی ہے، کبھی دولت کی لالچ ہوتی ہے، کبھی رتبہ و مقام کی لالچ ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب اس کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، اس کو وہیں پر چھوڑ دیتا ہے، ایک کوڑا کرکٹ کی طرح چھوڑ دیتا ہے۔ وہاں سے عورت کا تنزل شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام نے تو اس کو ایک مقام دیا ہے، وہ عورت جسے زندہ درگور کیا جاتا تھا، اسلام نے اسے اٹھا کر عزت دی ہے۔ اس نے مرد کے لیے عورت کو ایک سیدہ بنا دیا، ایک بھائی کی صورت میں اس کے پاس سہارا ہے، والد کی صورت میں ایک سہارا ہے اس کے پاس، خاندان کی صورت میں ایک اس کے پاس سہارا ہے، اور یہ عورت کو تو ایک رشتے جوڑنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ پراپر طریقے سے ایک عورت کو ایک خاندان سے رخصت کیا جاتا ہے، سامنے سے پورا ایک خاندان اٹھ کر اس کا استقبال کرتا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں سمجھتی ہے کہ میرے لیے صرف شور ہی شور ہے، اس کے لیے زندگی میں باپ کا بھی متبادل موجود ہے، بھائی کا متبادل بھی موجود ہے، بہنوں کی متبادل بھی موجود ہے۔ تب جا کر جب وہ عمر میں بڑی ہوتی ہے تو پھر ماں جب بنتی ہے تو اولاد اس کی عزت کرتی ہے۔ اولاد کے لیے پھر اسلام نے حقوق بیان کر دیے کہ اب یہ عورت والدہ بن چکی ہے، اب آپ نے اس کا عزت و احترام کرنا، اس کو قدر دینی ہے، اس کے پاؤں تلے جنت ہے۔ وہ جس طرح اپنے بڑھاپے کی طرف جاتی ہے، اتنی اس کی عظمت و قدر بڑھ جاتی ہے خاندان کے اندر۔ اور جب یہی عورت اپنے فیصلے خود کرنا شروع کر دے، خاندان کو چھوڑ دے، بھائیوں کو چھوڑ دے، والد کو چھوڑ دے، معاشرے کو چھوڑ دے، دین اسلام کو چھوڑ دے، تو جس طرح جوں اس کی عمر اوپر جاتی ہے، اتنی اس کی عزت گرتی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج خاص طور پر والدین کو اس چیز کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے، ہماری اولاد کا اٹھنا بیٹھنا کہاں پر ہے، کس کے ساتھ ہے، وہ کس طریقے سے اپنی حیا کا جنازہ نکال رہی ہے۔ اور یہ والدین کے حقوق میں آتا ہے کہ وہ اولاد کے اوپر نظر رکھے، وہ اولاد کی اچھی طرح سے تربیت کریں، وگرنہ یہ سیلاب جب امڑ جائے گا تو پھر اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا، پھر نسلیں برباد ہو جاتی ہیں میرے۔ تو اس حدیث کے اندر جو تیسری بات بیان کی گئی ہے وہ ہے وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا۔ ایک جنتی عورت کون سی ہے؟ پہلی، اذا صلت المرأة خمسها، جو 5 وقت نمازیں پڑھتی ہے، وصامت شہرها، رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہے، اور تیسری چیز وحفظت فرجها، وہ اپنی عزت کی، آبرو کی، حیا کی حفاظت کرتی ہو۔ اور چوتھی صفت جو ہے وہ ہے وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ جب یہ 4 صفتیں پائی جائیں گی تو قیل لہا، اس عورت سے کہا جائے گا ادخل الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، من ای ابواب الجنت شئت، جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو۔ جو شوہر کی فرما بردار ہو گیا،
شور کی فرما برداری اتنی ضروری ہے میرے بھائیوں۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ فرمائیں، فالصالحات قانتات، ایک نیک عورت کے ساتھ کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ قانتات، کہ وہ فرما بردار اپنے شور، اور اتنی فرما بردار ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی طرف بلاتا ہے اور وہ عورت نہ آئے اور وہ مرد غصے کی حالت میں سو گیا، تو پوری رات فرشتے اس عورت کے اوپر لعنتیں بھیجتے رہتے، اس لیے کہ اپنے شور کی نافرمانی کر۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو عورت پر سب سے بڑا حق ہے وہ شور کا ہے، کہ وہ شور کی فرما برداری کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ بیوی کے اوپر شور کے کیا حقوق ہیں تو شور کے چہرے کے اوپر لگی گرد و غبار جو ہے اسے آپ اپنے منہ سے بھی صاف کرنا چاہیں تو پھر بھی آپ اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ بعض روایت میں آتا ہے اس کے قدموں پر جو غبار لگا ہوا ہے اسے آپ اگر اپنے منہ سے بھی صاف کریں پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے شور کو سجدہ کر۔ پہلی صفت ہے کہ وہ فرما بردار۔ اسی طرح حافظات للغیب، وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی محافظہ ہو۔ اس کی دو تفسیریں کی ہیں مفسرین نے، ایک یہ ہے کہ وہ اپنے شور کے رازوں کی حفاظت کرنے والی، شور کے مختلف راز ہیں، گھر کے اندر وہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، اس کے اندر کیا خامیاں ہیں کیا اچھائیاں ہیں، تمام راز جو ہیں ان کی حفاظت کرنے والی۔ اور دوسری تفسیر کی ہے حافظات للغیب، یعنی شور کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرنے والی۔ یہ اس شور کے حقوق میں آتا ہے کہ جب شور موجود نہ ہو تو بیوی اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کے رازوں کی حفاظت کرے۔ آج معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، عورت جاتی ہے اپنے میکے اور وہاں پر جا کر اپنے شور کے سارے راز بیان کر دیتی ہے۔ وہ اٹھتے ہیں، پھر ایک بچی کے لیے کون سے والد کے دل میں درد نہیں ہے، وہ اٹھتے ہیں پھر ان کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں اور بات طلاق تک نوبت آتی اور رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ کتنے گھروں کے اندر اس طرف فسادات برپا ہو رہے ہیں۔ جب بہن گھر میں آ جائے اپنے میکے تو بھائیوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اگر شور کے خلاف بات کرتی ہے تو اسے روکیں آپ کو، اور اگر داماد کے اندر کوئی غلطی پائی جا رہی ہے تو پھر وہ جا کر دوسرے طریقے سے اس کو بھی سمجھائیں طریقے سے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے سامنے پھر وہ داماد کی بے عزتی اور فلاں یہ چیزیں کریں، اس سے معاشرہ بگاڑ کی طرف جاتا ہے۔ اور میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا ادب و احترام رکھیں۔ بیوی شور کے رشتہ داروں کی، اس کے ماں باپ کی، اس کے بہن بھائیوں کی کا احترام کرے گی تو بدلے میں شور جو ہے اس کے بھی والدین کا، اس کے بہن بھائیوں کا بھی احترام کرے گا۔ اس طرح رشتے مزید جڑیں گے، رشتوں میں توڑ پھوڑ نہیں آئے گی میرے بھائی۔ اور جب شور بیوی کے والدین کو گالیاں دے رہا ہے تو بیوی بھی ایک حد تک برداشت کرتی ہے، پھر وہ بھی اس کے والدین کا ادب و احترام نہیں کرتی۔ یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے بڑا حساس ہے، ان میں ضابطوں کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس کے اوپر کیا چیز لازم ہے، نباہ کو دیکھنا چاہیے میرے بھائی۔ کتنی چیزیں وہ شور پر لازم نہیں ہیں پھر بھی شور کر رہا ہے، کتنی چیزیں ہوتی ہیں بیوی پر لازم نہیں ہوتی وہ شور کی خدمت کر رہی ہوتی ہے مختلف طریقوں سے۔ تو اس چیز کو نباہ کی طرف لے کر جانا ہے۔ تو جو عورت ان اوصاف کو اپنائے گی، اپنے شور کی فرما بردار ہوگی، اس کے مال کی حفاظت کرے گی، اس کے رازوں کی حفاظت کرے گی، اس کے رشتہ داروں کو عزت و اکرام دے گی، تو اللہ رب العزت اسے آخرت میں جنت میں داخل کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق کہ آخرت میں اسے کہا جائے گا جنت کے سارے دروازے آپ کے لیے کھلیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔